اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و بلغنا و رسولہ النبی الکریم ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ایجوکیشن ورلڈ آن لائن اکیڈمی کی جانب سے ماہ رمضان المبارک بابرکات مہینے میں درس حدیث کا سلسلہ مکمل ہوا اور آج ہمارا 16واں روزہ ہے اور آج ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو درس قرآن میں صرف ایک ہی روز سورت کا بارے میں بتایا جائے کہ کون سی سورت کی کیا فضیلت ہے اور کب اور کہاں نازل ہوئی اور نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں گے، سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی اور اس کی اب فضیلت کیا ہے۔ تو جس سورت کی یعنی کہ سورت کی میں نے تلاوت فرمائی تھی، اللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کا اظہار فرمایا۔ تو دوستو اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کا بھی ذکر فرمایا، اپنی جو ہے مالکیت کا بھی ذکر فرمایا کہ یوم جزا کا مالک بھی رب العالمین ہے۔ اور اسی صورت میں جو ہے ہم رب العالمین سے جو ہے التجا کرتے ہیں دعا کے نام پر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا۔ تو اسی وجہ سے اس صورت کو جو ہے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد سے ابتدا کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو سورۃ الشفا یعنی سورۃ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس سورت کو شفا کے نیت سے پڑھے گا تو اس کو شفا بھی حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورت کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص جیسے کہ دعا میں نماز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، تو یہ ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط المستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی کہ ان لوگوں پر ان لوگوں کا رستہ پر ہمیں چلا، لیکن ان لوگوں کا رستے پر نہیں چلانا، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر تو نے اپنا غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ تو سورۃ الدعا اس وجہ سے بھی سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو نماز میں ہم جو ہے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو تھی سورہ فاتحہ کے متعدد نام، اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن میں نے چند ہی نام ذکر فرمائے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اسے سورۃ الثانی سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع المثانی یعنی کہ بار بار پڑھی جانے والی سورت، بار بار پڑھی جانے والی سورت، اسی وجہ سے اس کو سورۃ المثانی بھی سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت نبی پاک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں بشارت نہ بتاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے وہ 2 خوشخبری؟
کیا ہے وہ دو نوریں کی بشارت؟ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی نبی پر بھی یہ بشارت عطا نہیں فرمائی، خاص آپ پر ہی نازل فرمائی ہے۔ تو فرشتے نے عرض کی کہ دو نوریں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں کہ جو نبی پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص آپ پر ہی نازل فرمائی ہے، آپ پر ہی بشارت عطا فرمائی ہے، آپ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام پر کتنا فضل و کرم ہے رب کریم کا، کہ سب سے بہترین کتاب کی صورت یعنی کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت نبی پاک صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں۔ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں کی تلاوت فرمایا کریں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کے مضامین پڑھیں گے، کل سورہ بقرہ کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ بقرہ کب کہاں نازل ہوئی اور اس کا نزول ہونے کا مقصد کیا تھا۔ تب تک کے لیے عبد الربانی قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔